بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ولا عدوان الا علی الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں آج دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے ماحول میں آپ جہاں پر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کے اندر آپ کو خوشحالی نصیب فرمائے۔ اور میرے ساتھ آپ دعا کریں گے اہل فلسطین کے لیے، مظلومین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جو آزادی کی وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ ان کی اس وقت جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم دوبارہ ایک نئی شخصیت صحابہ کرام کی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کمپیریٹیولی بہت کم وقت ملا، لیکن پھر کمپیریٹیولی ان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت زیادہ فیض حاصل ہوا۔ اور ان کی شخصیت کا تعارف کرانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اس حدیث کی کہ تشریح ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں، اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج کی جو شخصیت ہیں ان کا تعارف ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت، ایک بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے۔ اور یہ حدیث پاک مختلف روایتوں سے مختلف ورژن کے ساتھ منقول ہے، لیکن اس کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے دعا فرما رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے کہ جو آپ نے فرمایا میری حدیث کو سنتا ہے اور پھر اس حدیث کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس حدیث کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو وہ حدیث سنا رہے ہیں وہ علم کے اندر، شریعت کے معلومات کے اندر ان سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن ان کے پاس یہ حدیث نہ ہو۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کے جو پہنچا رہے ہیں دوسروں کو، ان کے پاس فقہ کا علم نہ ہو۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو منور فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے کہ جو ہماری حدیث کو سنتے ہیں
اور اس حدیث کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو نہ معلوم کتنی ہستیاں ہیں، کتنی شخصیات ہیں کہ جو اس حدیث پاک کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا ہمارے محدثین کا اور حدیث کی شرح کرنے والے کا، حدیث کی تعلیم دینے والوں کا۔ تو ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس دعا کا مستحق بنائے۔ تو عرض کیا تھا کہ ہم اس حدیث پاک کی روشنی میں آج کی شخصیت کا تعارف کرائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ایسی جماعت عطا فرمائی تھی کہ جن کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ کا فیض جو ہے اور نعمت عطا ہو، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام کے اندر مختلف مزاجوں کے، مختلف ثقافتوں کے، مختلف صلاحیتوں کے افراد تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف کام لیے، ان کو مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائیں، اور ان صحابہ کرام نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی، اور مختلف پہلوؤں سے مختلف میدانوں میں انہوں نے دین کی خدمات انجام دیں۔ اور اس میں ایک جو بڑا شعبہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا، اس کو لکھنا، اس کو محفوظ کرنا، اور پھر اس کی تعلیم دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ آپ خود جو احادیث بیان فرماتے تھے ان کی تعلیم ہوتی تھی، صحابہ کرام کو کہیں بھیجتے تھے، صحابہ کرام کی جو مجالس ہوتی تھیں اس کے اندر قرآن کا اور حدیث کا جو ہے وہ ذکر ہوتا تھا، اور اس وقت مینلی جو حدیث کی خدمت تھی وہ اورل ٹرانسمیشن تھی۔ اور کچھ صحابہ کرام تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا تھا اس کو میں لکھ لیتا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو آج جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی معروف ہیں اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام اسلام سے پہلے مختلف نام موسوم کیے گئے ہیں، لیکن ایک ہے ان کے بارے میں کہ عبد شمس، اور اسلام لانے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبد الرحمن یا عبداللہ کا نام جو ہے وہ دیا تھا، اور ان کو کنیت جو ملی تھی وہ ابو ہریرہ کی، وہ جو بلیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور یہ لقب ان کو اس وجہ سے ملا کہ ان کے دل کے اندر شفقت تھی اور وہ بلیوں کی لک آفٹر کرتے تھے، اور ان کی جو ضروریات تھیں دودھ کا دوسرا جو بھی تھا اس کا وہ خیال رکھتے تھے۔ تو ان کو یہ ٹائٹل جو ہے دیا گیا، اور اس ٹائٹل سے وہ جو ہے وہ مشہور ہوئی ہے۔ اب ان کی جو شہرت ہے اس کی مین وجہ جو ہے وہ حدیث کی روایت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ان کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تعلیم شروع کی تو سورج کی طرح اس کی شعاعیں اکناف عالم کے اندر وہ پھیلنے لگیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے رہنے والے تھے، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی گونج پہنچی، اور وہاں قبیلہ دوس جس سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تعلق رکھتے تھے وہاں تک بھی پہنچی، اور ان کے جو امیر تھے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ آپ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو کچھ عرصہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن کسی پر اثر نہیں ہوا، اور پھر وہ شکایت لے کے مایوس ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تبلیغ کا کام کر رہا ہوں لیکن میری قوم میں رسپانس نہیں مل رہا ہے، آپ ایسے کریں کہ ان کے لیے بد دعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ یعنی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی اتنے ناراض اور پریشان تھے اپنی قوم سے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کا اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں ان کے خلاف، قوم کے خلاف، ان کے حق میں آپ بد دعا کریں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد دوسا، اے اللہ تو دوس کے قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں اپنے قبیلے کے 80 فیملیز کے ساتھ، 80 ٹرائبس کو لے کر وہ سب مسلمان ہوئے، اور ان کو لے کر مدینہ پہنچے، اور یہ بات ہے تقریباً ہجرت کے 7ویں سال میں، اور اس ڈیلیگیشن کے اندر ایک نوجوان بھی تھا جو یتیم تھا، جس کے ساتھ اس کی والدہ تھی، جو غریب تھا، وہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اس قافلے کے اندر آئے اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک بہت بڑی تڑپ تھی، بہت بڑی خواہش تھی کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں اور آپ کی خدمت کروں اور اسلام کو میں سیکھوں۔ اور یہ خواہش جو ہے ان کو وہاں پر وہ لے کر آئی، اور وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو راستے میں جب وہ سفر کے اختتام پر ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ شاعر بھی تھے، شاعری بھی کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا اچھا شعر کہا، یا لیلۃ من طولها وعنائها علی انہا من دار الکفر نجت۔ فرمایا کہ کیا یہ رات ہے جو اس کے اندر طوالت ہے، اس کے اندر مشقت ہے، سفر کے مراحل ہیں، وہ رات اختتام کو پہنچی۔ شکر ہے کہ وہ رات اختتام کو پہنچی، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات سفر کے کرتے کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات عطا فرمائی، اور ہم اسلام کے قلعے کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ مدینہ میں جب ہم پہنچے تو مدینہ کے آؤٹ سکرٹ پہ وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز کے اندر امام صاحب جو تھے، جو صحابی تھے، انہوں نے پہلی رکعت کے اندر فجر کے اندر سورہ مریم اور دوسری کے اندر سورہ المطففین کی تلاوت کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گویا پہلی مرتبہ ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے آنے کی ان کو بہت خوشی تھی، اور انہوں نے قرآن کے کنٹیکس دیکھے، سنے اور پڑھے، اور پھر ویل المطففین کے اندر جس ان لوگوں کو، ان دکانداروں کو، ان تاجروں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، تو انہیں کوئی شخص یاد آیا جو مطلب ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، اور اس کا نام بھی انہوں نے لیا۔ تو بہرکیف انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے ہیں، تو یہ ان سے رہا نہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا انتظار کرتے۔ یہ لوگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ نہیں، ان کی پارٹیسپیشن خیبر میں نہیں ہوئی تھی، اور وہ مدینہ میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہیں پر وہ ٹھہر گئے تھے۔ اینی وے، خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو کچھ ان کا مطلب ہے کہ شیئر تھا، پارٹیسپیشن کا، کنٹریبیوشن کا، انہوں نے کیا، اور اس کے بعد آ کر انہوں نے کیا، ایک اپنا مشن بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں ہجرت کے 7ویں سال میں آتے ہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو تقریباً 4 سے 5 سال کا وقت ملتا ہے، اور یہ جو وقت ان کو ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اصحاب صفہ کی جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ اصحاب صفہ، آپ لوگ مدینہ پاک جاتے ہوں گے، صفہ کے چبوترے پہ آپ نوافل پڑھتے ہوں گے، دعائیں مانگتے ہوں گے، تو اس سے ہمیں پوری تاریخ اصحاب صفہ کی یاد آتی ہے کہ اصحاب صفہ انتہائی نادار صحابہ کرام تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دوسرے صحابہ کرام کی طرف سے جو کچھ کھانے کے پینے کو مل جاتا تھا وہ اسی پر گزارا کرتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ عبادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا، جو دوسرے صحابہ کرام آتے تھے ان کی مجلس میں حاضر ہونا اور ان سے سیکھنا۔ تو اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے شامل تھے، اور بعض اوقات یہ جو اصحاب صفہ تھے ان کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی جو بدن پہ اڑتے تھے بس، اور کچھ نہیں تھا، ان کو کھجور مل گیا، دودھ مل گئی، پانی مل گیا، اسی پہ وہ گزارا کرتے تھے۔ اور یہ جو فقر تھا یہ اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری تھا ویسے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا چاہے، اس کی قوت ارادی مضبوط ہو، تو انسان اپنی قوت ارادی سے بہت سارے اہم مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال نظر آتی ہے کہ آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ نہیں، میں نہ تو بزنس کرنا ہے، نہ میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، میں نے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہے اور آپ سے میں نے سیکھنا ہے۔ تو ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سیکھا، اور پھر حدیث پاک کو انہوں نے سنا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ حدیث پاک کے جو ٹرانسمیٹر صحابہ کرام کے اندر ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ پر ہیں، سب سے زیادہ۔ مطلب ہے کہ حدیثوں کی روایت کرنے والے ہماری اسلام کی تاریخ کے اندر کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 5374 5374 احادیث جو ہیں وہ انہوں نے ٹرانسمیٹ کی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا سوال اٹھا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی، اور آج کل بھی، ایک شخص جس کو مشکل سے 4 سے 5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا وقت ملا، اس قدر حدیث انہوں نے روایت کی ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، کئی سالوں سے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، ایون دو امہات المومنین جو تھیں ان سے بھی انہوں نے زیادہ حدیث کی روایت کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے کون تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے کم و بیش 2260 احادیث کی روایت کی۔ کمپیئر کریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5374، تو یہ تو اس کا 50% بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر آتا ہے احادیث کی کثرت کی روایت کرنے والوں میں، ایون دو کہ وہ زوجہ رسول تھیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2210 احادیث کی روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بہت زیادہ شوق تھا، انہوں نے 1630 احادیث کی روایت کی۔ پھر دوسرے جلیل القدر صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ الانصاری جو تھے، انہوں نے 1540 احادیث کی روایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 1286 احادیث کی روایت کی۔ اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 1170 احادیث کی روایت کی. تو ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، دیگر صحابہ کرام صحابیات ہیں کہ جنہوں نے 50 60 30 15 20 اس طرح کی یا 100 سے زیادہ احادیث کی روایت کی ہیں. لیکن یہ جو 7 افراد ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے تھے. اور ان میں سب میں زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو بہت کم وقت ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا، انہوں نے سب سے زیادہ حدیث کی روایت کی. تو یہ سوال تو ہے اور یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے، اور کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعتراضات کی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر زیادہ احادیث کی روایت کی. ایک وجہ وہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مہاجر صحابہ کرام تھے، میرے مہاجرین جو بھائی تھے، وہ مینلی بزنس کمیونٹی تھے، ٹریڈرز تھے. نماز فجر کی پڑھی، انہوں نے گھر میں ناشتہ کیا، وہ بازار میں چلے گئے، وہاں انہوں نے دکانیں لگائی، اسٹال لگائی، خرید و فروخت کی، شاپنگ کی، مطلب ہے کہ سیل پرچیز، یہ تمام چیزیں ان کا دن اس کے اندر گزر گیا. اور جو انصار تھے وہ کیا تھے؟ ان کے کھیت تھے، ان کے فارمز تھے. تو وہ اپنے کھیتوں میں جاتے تھے اور کھیتوں میں وہ کام کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا کہ میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا، اور اکثر مجھے ایسے اوقات میسر آتے تھے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوتے تھے مسجد نبی میں، اور کوئی اور نہیں ہوتا تھا. ڈیلیگیشن بھی آ رہے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شرف بھی حاصل ہوا کہ یہ خادم رسول بھی تھے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت تھی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام بھی کرتے تھے. انہوں نے بہت کلوزلی دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھاتے تھے، کس طرح نمازیں پڑھتے تھے. ان کو بہت کلوزلی موقع ملا بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے، اور ایسے سوالات کرنے کہ جو دیگر صحابہ کرام وہ سوالات کرنے سے کتراتے تھے کہ اس کے اندر کہیں بے ادبی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو. تو اتنی فرینکنس ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پوچھتے تھے. اس لحاظ سے حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوں. اور ان کو سب سے زیادہ لطف اس پہ آتا تھا کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت ہوتی تھی، اور فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی زیارت ہوتی ہے، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میری طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ ان کے جذبات تھے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. ظاہر ہے کہ تقریباً یہ تمام صحابہ کرام کی حالت یہی، اور وہ بہت ہی خوش قسمت تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی مجلس میں حاضری کا موقع ملتا تھا، اور آپ کو دیکھتے تھے اور اس سے مستفید ہوتے تھے. اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیں تو میں نہیں بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے آئی ٹو آئی میں نہیں دیکھتا تھا کہ آپ کے روب کی وجہ سے، اور میں ہر وقت آنکھیں نیچے رکھتا تھا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ناظرین گرامی، اس موضوع پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہم تھوڑی دیر میں وقفے کی طرح جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اس دوران اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور اس موضوع پہ مزید ہم گفتگو جاری رکھیں. ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرامی اور سامعین اکرام، ویلکم بیک۔ اس سیشن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے، فقیہ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خادم رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سب سے زیادہ بڑے راوی تھے۔ اور گفتگو ہو رہی تھی ہماری بریک سے جانے سے پہلے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تقریباً 4 سے 5 سال کا موقع ملا، لیکن ان کے جو پیش رو تھے صحابہ کرام، ان کے مقابلے میں انہوں نے سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ کیوں ٹرانسمیٹ کی، تو اس کی کچھ وجوہات جو ہیں ہم نے بیان کی تھی کہ بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام دن کو باہر ہوتے تھے اپنے بزنس اور کھیتی باڑی کی وجہ سے، اور میں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا تھا اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور بعض اوقات ایسے بھی مجھے مواقع ملتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکیلا ہوتا تھا، اور ان کو بعض ایسے سوالات کرنے کے بھی موقع ملتے تھے کہ وہ سوالات دیگر صحابہ کرام کرنے سے اوائڈ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن محفوظ کیے ہیں، یعنی 2 برتنوں سے مراد یہ ہے کہ علم کے 2 خزانے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہیں۔ ایک جو ہے اس کو تو میں نے پھیلا دیا ہے، اس کو میں نے منتشر کر دیا ہے، اس کو پروموٹ کر دیا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اگر میں ظاہر کروں تو میری گردن جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جو شارحین نے اس کی تشریح کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کا ایک تو مجموعہ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اور انہوں نے اس کو پھیلا دیا، اور اس کو پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان کی جو احادیث ہیں ان کو آگے پھیلایا جائے اور ان کو اپنے پاس محفوظ اور چھپا کر نہ رکھا جائے۔ دوسری جو بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میرے پاس ایک دوسرا بھی خزانہ ہے، ایک دوسرا بھی برتن ہے جس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری گردن جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ تو اس سے مراد علماء کرام نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فتنے ہیں جو امت میں بعد میں ظاہر ہونے والے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لحاظ سے نہیں ظاہر کیا کہ ان کو اگر ظاہر کریں گے تو اس سے مزید انتشار امت کے اندر پھیلے گا، اور اس کو میں جو ہے وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کی اپنی جو تھی وہ جسٹیفیکیشن تھی کہ کچھ باتوں کو انہوں نے ظاہر جو ہے وہ نہیں کیا اس خوف سے کہ اس کا مقصد یہ کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس کا مقصد یہ کہ ان کے پھیلانے سے امت کے اندر مزید انتشار جو ہے ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث کی روایت کو کیوں زیادہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سوال
میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ بیٹا میرا پوچھ رہا ہے کہ بینک میں جو پیسے رکھتے ہیں تو یہاں پہ تو وہ اس کے اوپر سود دیتے ہیں، تو وہ سود کا کیا حل کرنا چاہیے، کیا کرے، کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا آپ کی مہربانی سر۔ آپ سوال یہ فرما رہے ہیں کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس میں ان کو انٹرسٹ ملتا ہے، سود ملتا ہے؟ ہاں سود ملتا ہے۔ اچھا ہاں تو وہ مطلب پریشان انسان ہوتا ہے، کیا کرے؟ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کو آپ کا سوال تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بہن، آپ نے جو سوال کیا یہ کافی سیریس سوال ہے۔ جہاں تک میری معلومات اور تجربے کا تعلق ہے کہ بینک کے اندر جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ بغیر انٹرسٹ کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کہ جس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے۔ تو آپ بینک کے اندر جا کر پہلی فرصت میں آپ بینک کو یہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ فری اکاؤنٹ کھولنا ہے، تو اس کے اندر آپ کے پیسے جو ہیں، آپ کی جو سیونگ ہوگی اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ بینک خود اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اس سے، تو وہ ان کی اپنی جو ہے بات ہے، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ بینک کو انسٹرکٹ دے دیں کہ مجھے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہیں اور مجھے سیونگ کے اندر جو ہے وہ نہیں رکھنے ہیں۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر سیونگ آپ کی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ تمام باتیں اگر آپ نے کر لی ہیں تو اس سے جتنا جلدی بچ سکتے ہیں اس سے بچ جائیں، اور آپ کا جو انٹرسٹ جمع ہو گیا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر وہ آپ نے بینک کو نہیں دینا ہے۔ اس کو آپ نے بینک کو نہیں دینا ہے یہ کہہ کر کہ جی میں مسلمان ہوں اور میرے لیے انٹرسٹ حرام ہے، ربا حرام ہے، میں اس کو نہیں لیتا ہوں، میں اس کو ٹچ نہیں کرتا ہوں، آپ رکھیں۔ نہیں، آپ نے ان کو نہیں دینا ہے۔ آپ نے وہ انٹرسٹ ان سے لے کر، لیکن آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا ہے جو میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اسے جتنا جلدی جان چھڑا سکتے ہیں چھڑائیں اس سے، لیکن اگر کوئی حالات ہیں، کوئی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پڑنے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جو آپ کا انٹرسٹ آ رہا ہے وہ انٹرسٹ آپ لے کر اس کو آپ چیریٹی کے اندر دیں۔ آپ اس کو مطلب ایسی جگہوں پر خرچ کریں کہ جہاں پر کہ لوگ امداد کے مستحق ہیں، لیکن آپ نے نیت یہ نہیں کرنی ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا یا مجھے اس کا اجر چاہیے۔ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے مال کو جو ہے اس سے پاک کرے، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی مال جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، آپ کی انکم کا ہے جس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کو صدقہ کرتے وقت، چیریٹی کرتے وقت اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، تو وہ آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹ جو آپ کو بینک سے ملا ہے وہ اس کے اوپر آپ نے اجر اور ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کو اس سے پاک کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد ہو جائے گی۔ آپ بے شک ان کو بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، بے شک آپ ان کو نہ بھی بتائیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، اور جتنا جلدی اس سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں وہ آپ چھڑا لیں۔ تو یہ امید ہے آپ کو، آپ کا جو سوال تھا ہمیں اپنی معلومات کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کی روزی، حلال کی انکم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ربا سے، انٹرسٹ سے اور سود سے جو ہے وہ بچائے۔ آپ کے صاحبزادے کے یہ نیک جذبات ہیں، آپ روزانہ یہ دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس کے اندر حلال کی روزی عطا فرما، اور حرام سے مجھے بچا، اور اپنا فضل و کرم شامل فرما،
اور وہ میرے لیے جو ہے اس کو کافی کر لے۔ یہ دعا آپ روزانہ کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے اندر بہت جامعیت ہے۔ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اس کے اندر نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ربا سے اور انٹرسٹ سے بچائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حلال کی روزی، حلال کا کھانا یہ پرائیورٹی ہے، اور حرام سے تمام برکتیں جو ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں ویسے۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں بے برکتیاں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، جو ہم اپنے فیملی کو فیڈ کر رہے ہیں، جو ہم رہ رہے ہیں، کیا اس کے اندر حلال ہے یا نہیں ہے ویسے۔ اور حرام کا ایک نقطہ بھی جو ہے وہ برکت کو جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے، دعا کی برکت چلی جاتی ہے، اور تمام جو ہے وہ نحوستیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو حلال کی روزی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، وہ ایک بہت بڑی پریارٹی ہے۔ اس سے انسان 2 روٹیوں کے بجائے 1 کھائے، اور کم کھائے لیکن ایک بھی حلال کی کھائے، اس کے اندر جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کی روزی جو ہے وہ عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے مستفید فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بہت بڑا سوال اٹھا کہ اتنی تھوڑی مدت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، اور سب سے زیادہ احادیث کو انہوں نے روایت کیا۔ تو ایک وجہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب دوسری جو وجوہات ہیں وہ ہم عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ تمام جو وجوہات ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے وہ روحانی وجوہات ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان ہے معجزات کے اوپر، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تھوڑی سی چیز میں برکت دے دے تو بہت سے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں اور سیراب کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سیرت ہے، اس کے اندر بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم کچھ باتیں ایسی عرض کریں گے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم 3 افراد مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ہم خاموش ہو گئے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اب آپ کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، آپ سے سنیں گے۔ اپنی جو ذکر کر رہے تھے اس کو تھوڑا ہم نے سسپینڈ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ کنٹینیو، آپ جو ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اس کو آپ جاری کریں۔ تو میں اور میرے دوست نے جو ہے دعائیں مانگی، کچھ دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ ہم اپنی دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب یہ بات ہم نے کہہ لی تو ہمارے ساتھ ایک دوسرے نوجوان جو بیٹھے تھے، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ جو میرے 2 ساتھی ہیں، انہوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں آپ ان کے حق میں تو قبول فرمائیں گے، میرے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ یہ میرے دونوں ساتھیوں نے جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما۔ جو میں نہیں مانگ سکتا ہوں، ایک دعا میں اور ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو مجھے ایسا علم عطا فرما کہ جو علم کبھی میں بھول نہ سکوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ناظرین گرامی، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور آپ کہیں کہ یا اللہ، اس مسجد میں جتنے بندے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ تمام دعائیں ان کی میرے حق میں بھی قبول فرما لیں، اور یہ اس کے علاوہ آپ ایڈ کر دیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی یہ کتنا مطلب ہے کہ مانگنے کا خوبصورت طریقہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کہ ان کے 2 ساتھیوں نے جو دعائیں مانگی، اور دعا مانگنے کا جو وقت ہے اور دعا مانگنے کی جو جگہ ہے وہ بہت ہی برکت والی ہے۔ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں تو دعا اس وقت مانگے ویسے تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میرے دو ساتھیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا علم عطا فرمائیں جو کبھی بھولنے والا نہ ہو، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ابو ہریرہ کی بات سنی تو ہمارے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو دعا ہمارے اس ساتھی نے مانگی ہے ہمارے حق میں بھی وہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا جو دوست ہے وہ سبقت لے گیا ہے، یعنی اس وقت دعا کی قبولیت کا ایک وقت تھا، وہ اب دعا کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہے، وہ اب اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے، تم نے جو دعا مانگی وہ تمہارے حق میں بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو اس سے آپ یقیناً اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ ایک وجہ کیا تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت حدیث کی، کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے چند مزید احادیث بھی ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، شیخین کے اندر یہ بات جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات کو سن کر محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی قوت حافظہ محفوظ ہو اور میری حدیثوں کو وہ محفوظ رکھ سکے تو وہ اپنی چادر پھیلائے، اور جب وہ چادر پھیلائے گا میری بات ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قوت حافظہ کو محفوظ مضبوط بنائے گا اور وہ سنے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بدن پہ جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ میں نے پیش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ مجھے وہاں پر ملی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ ایک تیسری روایت ہے، یہ تمام روایات بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں مذکور ہیں، اور یہ تمام کی تمام احادیث جو ہیں اوتھنٹک ہیں، صحیح ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میں آپ کے زبان مبارک سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، تو آپ مجھے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں تو کام کبھی سلو ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اکثر سلو رہتا ہے، ایک دو میٹنگ ہوئی دن میں پھر کوئی نہیں، تو کیا ایسی جو آمدن ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ اب تھوڑا سوال کو آپ اچھا جو لوگ جی تو وہ کبھی کام سلو ہو جاتا ہے نا، میٹنگ کو بہت کم ہوتی ہے، کبھی میٹنگ ایک دو ہو گئی دن میں، کبھی بالکل نہیں ہوتی، تو ایسی آمدن کا کیا حساب؟ میں سوال میں آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، تو آپ مجھے سنیں، میں انشاءاللہ آپ کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ لوگ آفس میں جانے کی بجائے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور ان کا یہ سوال یہ تھا، بڑا جو ہے ضروری سوال ہے کہ بعض اوقات جو کام ہوتا ہے آفس کا وہ کم ہوتا ہے لیکن ان کو تنخواہ پوری ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس طرح کی انکم جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ذہنیت عطا فرمائے کہ ہم اپنے سورسز آف انکم کے بارے میں سوچیں کہ وہ حلال ہیں یا نہیں ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ بہن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا جو امپلائر ہے، کہ ان کے امپلائر نے ان کے لیے ایک آورز مقرر کی ہیں کہ انہوں نے 8 گھنٹے تک گھر میں کام کرنا ہے،
اور جس طرح آفس میں 8 گھنٹے کا کام کرنا ہے، یا انہوں نے ان کو اسائنمنٹ دیا ہے کہ آپ نے 9 to 5 کے درمیان میں یہ اسائنمنٹ، یہ آپ نے کام پورا کرنا ہے، آپ اس کے اندر 2 گھنٹے آپ لگ جائیں آپ کے، اور ان کے امپلائر فلیکسیبل ہوں کہ جی ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ آپ 5 بجے تک 6 بجے تک کام کریں، اگر آپ 5 سے پہلے بھی کام پورا کر لیں اور ہمیں دکھا دیں تو مطلب ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو جو آپ کی سیلری ہے، آپ کی جو ویجز ہیں وہ پورے کے پورے ملیں گے۔ تو اس کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایمانداری کا اور امانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے امپلائر سے اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے کہ جی آپ نے مجھے جو کام دیا ہے کیا میں نے اتنے گھنٹے پورے کرنے ہیں یا اسائنمنٹ پورا کرنا ہے، اور کیا آپ مجھے اس دوران اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر سے باہر بھی جا سکوں، شاپنگ بھی کر سکوں، اور اس دوران میں گھر کے دوسرے کام بھی کر سکوں اور آپ کا کام بھی کروں۔ اگر تو وہ ایمانداری کے ساتھ کام پورا کر رہے ہیں اور ان کے امپلائر اس سے خوش ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو ظاہری السلام علیکم، ہمارے پاس ایک کال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو دیکھ کہ آپ کا پروگرام تقریباً ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اس طرح کہوں گا کہ جزاک اللہ، آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور بھی زیادہ توفیق دے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ زبیری صاحب آپ کی دعاؤں کو۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی کافی عرصے سے، لیکن میں آج مجھے موقع مل گیا ہے۔ وہ میری والدہ صاحبہ تھیں، وہ ادھر آئی ہوئی تھی انگلینڈ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں، تو انہوں نے جو ہے نا مجھے کہا تھا کہ میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو حج کرواؤں گی، لیکن جب وہ یہاں پہنچی ہیں تو حالات اس قسم کے تھے کہ میں ان کو، ہم بزنس میں تھے تو میں ان کو لے جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ شاپ میں کوئی تھا نہیں میرے پاس جو پیچھے کھڑا ہوتا تو میں ان کو لے کے جاتی، تو میری مجبوریاں تھی، تو اس کی وجہ سے میں ان کو نہیں کروا سکتی ان کی زندگی میں، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے بعد آج تک یہ خلش ہے میرے دماغ میں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا کے گھر سے آپ کو لے جاؤں گی، نہیں لے جا سکتی، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو کیا میں کسی کو حج بدل کروا دوں یا ان کے پیسے جو ہے نا کسی کو دے دوں، یا کیسے کروں؟ اب میں اس عمر میں ہوں کہ میں بھی، میرے لیے بھی حج کرنا مشکل ہو گیا، میں اوور 75-76۔ شکریہ جناب، اب ہمارے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو مختصراً عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی والدہ سے جو عہد کیا تھا اس کے پورا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو حج بدل کرا دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کی والدہ کو بھی ملے، آپ کو بھی ملے، اور یہ ایک مطلب ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس طرح ہوگا کہ آپ نے اپنے والدین کی خدمت کا جو حق ادا کیا ہے، تو آپ حج بدل جو ہیں اس کو کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ آئی تھنک کہ ہم نے آپ کے سوالات جو جوابات تھے مختصراً عرض کر دیے، چونکہ ابھی ٹائم ہے ہمارے جانے کا، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان کے ساتھ قیامت والے دن ملاقات کرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔